السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے الجبرا کے بارے میں۔ الجبرا دنیا کے عظیم الشان علوم میں سے ایک ہے، لیکن کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آخر الجبرا یہ ہے کیا؟ تو الجبرا دراصل میتھ کی ایک برانچ ہے جسے آپ اپنے مڈل اسکول یا ہائی اسکول کے ابتدائی سالوں میں پڑھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ الجبرا سیکھنے سے ہم اپنے روزمرہ کے بہت سے کام لاجیکلی، ہوشیاری اور سمجھداری سے کر سکتے ہیں، اور آج دنیا میں موجود بے شمار چیزیں ناممکن ہوتی اگر الجبرا نہ ہوتا۔ آپ کا کیا خیال ہے وہ کون تھا جس نے الجبرا کا کانسیپٹ دیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ ایک مسلم حساب دان محمد ابن موسیٰ الخوارزمی۔ الخوارزمی 780 عیسوی میں مشرقی فارس یعنی ایسٹ پرشیا میں پیدا ہوئے، جہاں آج ملک ازبکستان موجود ہے۔ اس زمانے میں عباسی خلافت موجود تھی۔ الخوارزمی اپنے بچپن سے ہی بہت ہونہار اور سمجھدار تھے۔ ماشاء اللہ ان کو حساب کتاب میں بہت دلچسپی تھی۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے فارس سے بغداد گئے، اور اس زمانے میں بغداد دنیا کی بہترین درسگاہ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ دنیا بھر یعنی فارس، یونان، انڈیا، چائنا کی بہترین تعلیم وہاں اکٹھی کی گئی تھی۔ جب الخوارزمی وہاں پہنچے تو ہر روز نئی نئی چیزیں سیکھنے لگے۔ خاص کر انڈیا اور یونان کی میتھ میں تو انہیں بہت دلچسپی تھی، کیونکہ وہاں کے استاد میتھ میں ماہر تھے۔ جب الخوارزمی بڑے ہوئے تو انہوں نے چاہا کہ میتھ کو ایڈوانس لیول تک لے جائیں تاکہ دنیا ترقی کر کے ایک بہتر جگہ بن سکے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت یہ ممکن نہ ہوا، کیونکہ اس زمانے میں میتھ کے موجودہ نمبرز کی بجائے رومن نیومرلز استعمال ہوتے تھے۔ تو الخوارزمی نے سوچا کہ رومن نیومرلز استعمال کرنے کی بجائے کچھ اور کیا جائے، اس لیے انہوں نے وہ نیومرل سسٹم اپنانے کا فیصلہ کیا جو 0 سے 9 تک ہے، اور یہی نمبرز ہم آج کے دور میں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ سسٹم استعمال کرتے ہوئے خوارزمی نے الجبرا کا کانسیپٹ دیا، جو کہ واقعی میتھ کو ایڈوانس لیول تک لے گیا۔ لیکن بہت سے لوگوں نے الخوارزمی کے آئیڈیا کی مخالفت کی، کیونکہ وہ سب لوگ کچھ نیا کرنے اور پرانے کانسیپٹس کو چھوڑنے سے گھبراتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر خوارزمی کے مفروضے غلط ثابت ہوئے تو کیا ہوگا؟ الخوارزمی بھی یہ جانتے تھے، لیکن انہیں اس بات کا بھی احساس تھا کہ بعض اوقات ترقی اور بہتری کرنے کے لیے رسک لینا پڑتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے طور پر الجبرا کے بہتحاشا تجربات کرتے رہے، اور 830 عیسوی میں انہوں نے الجبرا پر ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ تھا، جس کا مطلب ہے The Brief Book on Calculation by Completion and Balancing۔ یہ دنیا میں الجبرا کے حوالے سے پہلی کتاب تھی جس نے بہت سے نئے کانسیپٹس کا تعارف کروایا، اس لیے خوارزمی کو فادر آف الجبرا کہا جاتا ہے۔ 12ویں صدی عیسوی میں اس کتاب کا ترجمہ لاطینی زبان میں کیا گیا، اور الجبر کا لفظ تبدیل کر کے الجبرا رکھا گیا، اور الخوارزمی کا نام کچھ تبدیلی کے ساتھ لکھنے والے نے الگورتھمی کر دیا۔ ساتھ ہی اس کتاب کو پورے یورپ میں پھیلا دیا گیا۔ اس طرح ہمیں میتھ میں الجبرا اور الگورتھم کے نام ملے، اور یوں ہمیں الجبرا کا شاندار کانسیپٹ حاصل ہوا جو کہ پوری دنیا میں پھیل گیا اور آج تک موجود ہے۔ الخوارزمی نے الجبرا کا کانسیپٹ دے کر دنیا کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ الجبرا کے بغیر ہم کمپیوٹرز، ٹیلی فونز، موبائلز، ایڈوانس مشینز اور بہت کچھ حاصل نہ کر سکتے تھے۔ ہم سب کو محمد ابن موسیٰ الخوارزمی کا مشکور ہونا چاہیے کہ انہوں نے دنیا کی ترقی کے لیے اتنا بڑا کردار ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ اگلی بار جب بھی آپ الجبرا کے بارے میں سنیں، دیکھیں، اپنی کتابوں میں پڑھیں یا کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھیں تو یاد رکھیں کہ یہ ہمارے عظیم مسلم ہیرو الخوارزمی کی وجہ سے ہی ممکن ہوا۔